صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے استاد محترم اور معزز علماء کرام اور عزیز طلباء کرام، میں تو ایک طالب علم ہوں. اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد امیر حمزہ صاحب پاس کی دعوت پر برکاتہم کے جو اسباب سنے ہوئے ہیں، میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے دہرانے کا موقع ملا. اللہ پاک کا یہ شکر احسان فضل و انعام ماننا چاہیے کہ اپنے استاد محترم کے سامنے کچھ بولنے کا موقع ملا، ان کو دوبارہ سبق سنانے کا موقع ملا. سب سے پہلی چیز ہم سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے زندگی میں، ہمارے اس دنیا میں آنے میں مقصد کیا ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. مثلا ہم گھر بناتے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کیوں گھر بناتے ہیں؟ رہنے کے لیے بناتے ہیں. اس پر چھت کیوں بچھاتے ہیں؟ اس میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ دھوپ سے بچ جائے، بارش سے بچ جائے، سردی سے بچ جائے. تو ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے. ہم مثلا سفر کرتے ہیں، ٹرین پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے. ہم کو دہلی جانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ ہم کو بامبے جانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی بغیر مقصد کے سفر میں ٹرین پہ بیٹھ جائے اور کوئی کسی سے پوچھا جائے کس لیے ٹرین پر بیٹھے ہو، تو کہ بس ہم بیٹھے ہیں، ہم کو جانا ہے، وہ بتائے نہیں کہاں جانا ہے، تو کیا فائدہ اس سے جانے سے. تو ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا بھی دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ہم نہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور جناتوں کو اس لیے بھیجا کہ تم میری عبادت کرو، اَيْ لِيَعْرِفُونِ، تاکہ تم مجھے پہچانو. تو دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب ہم طالب علم ہیں، یہاں پڑھنے آئے، ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا قرآن پڑھ کر اللہ کو راضی کریں گے، اپنے استاد کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. یہ قرآن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرنے والے. اور بھی کتابیں آئی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، مگر اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. مگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے پہ آتے تو کس طرح حفاظت فرماتے؟ آپ دیکھیے، عالم قرآن قرآن کے معنی کی حفاظت کرتا، قاری قرآن قرآن کے مخرج کی حفاظت کرتا، حافظ قرآن حفظ قرآن کی حفاظت کرتا، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتا. تو ہر ایک قرآن جو ہے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہم کو ملی ہے، ہم اس کی قدر کریں. آپ دیکھیے قرآن پاک کس طرح اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں. ایک دہلی کے اندر غالباً ایک واقعہ ہوا. ایک شخص کا وہ قرآن کریم کو اکٹھا کرتا تھا، جہاں قرآن کریم چھپتے ہیں وہ قرآن کریم کو منگواتا تھا، پھر اس قرآن کریم کو اکٹھا کر کے پانی میں بہا دیتا تھا. تو ایک صاحب اس کے گھر کام کرتے تھے. ایک صاحب نے کہا یہ کیوں آپ اکٹھا کرتے ہیں قرآن پاک اور اس کو بہا دیتے ہیں؟ تو اس مالک نے کہا ہم اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے ہم اس کو بہا دیں، پھر ہم ایک اپنا قرآن کا ایڈیشن چھاپے، اس کو نئے طریقے سے اپنائیں، مسلمان گمراہ ہوں. تو وہ جو ایک بیچارہ غریب آدمی جو اس کے دل کام کرتا تھا، وہ کہنے لگا کہ اب اتنا کیوں کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو کہتا ہمارا پریشان نہیں ہوتے، ہم کو اچھا لگتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو بہاتے ہیں دریا میں، اور پھر ہم اس کے ذریعے دوسرا قرآن پاک بنائیں گے اپنا نئے طریقے سے، ہم دوسرا ایجاد کریں گے، لوگ گمراہ ہوں گے. تو اس نے کہا بھائی یہ قرآن کریم کو آپ نہیں ختم کر سکتے. اس نے کہا کیسے نہیں ختم کر سکتے؟
ہم تو اتنے بڑے مالک ہیں، ہم اتنے پیسے والے ہیں کہ ہم اس قرآن کریم کو ختم کر دیں گے. تو اس شخص نے کہا ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، ہمارا بیٹا جواب دے گا. تو اس مالک نے کہا تم تو جواب دے نہیں سکتے، تمہارا بیٹا کیا جواب دے گا؟ تمہارا بیٹا کیسے جواب دے گا؟ قرآن کریم کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ تم اس کا جواب دو. اس نے کہا نہیں، ہم کل بیٹے کو لائیں گے. تو پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، چھوٹے سے بیٹے کو لے کے آئے. تو جب بیٹا آیا تو مالک نے کہا ہاں تم کیا جواب دو گے؟ تو اس کے ابا نے کہا یہ جواب دے گا. تو کہا کہ اچھا ہم قرآن پاک کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ بیٹے سے پوچھا. تو بیٹے نے کہا آپ قرآن کریم، جس قرآن کریم کے ختم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کریم قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے ختم کر سکتے ہیں. کہا ہم ختم کر دیں گے. بیٹے نے کہا اچھا آپ قرآن پاک لیجئے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں سے کچھ پوچھئے اور ہم اس کا جواب دیں گے. وہ قرآن کریم کو بیچ بیچ سے پوچھتا تھا، اس کا بیٹا پڑھتا جاتا تھا. تو اس نے کہا تو ہم اس بیٹے کو قتل کروا دیں گے، جب بیٹا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں گا. تو اس کے والد صاحب نے جواب دیا کہ یہ بیٹا ہی نہیں بلکہ ہر گلی گلی میں جو یہ مکتب چل رہے ہیں، ہر شہر میں جو مدرسے چل رہے ہیں، وہاں ہر حافظ، ہزاروں حافظ ملیں گے، آپ اس کو ختم کریں گے. تو یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے. تمام معجزے آئے، رخصت ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے کو معجزہ دیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام رخصت ہوئے، اٹھنی رخصت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پر ید بیضا کا معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام رخصت ہوئے، عصا رخصت ہو گیا، ید بیضا رخصت ہو گیا. مگر قرآن کریم یہ ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے، یہ ایسی ایک کتاب ہے، یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر یہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک بھی موجود رہے گا. تو کیوں موجود رہے گا؟ اللہ پاک نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. اگر میرے دوستو، میرے عزیز طلبہ کرام، اگر تم نے اس قرآن کو پڑھنے کو چھوڑ دیا، اس قرآن کی قدر نہیں کی، تو جس طرح سے اندلس کے حالات میں حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہ پچھلے سال یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر تم وہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ جس طرح اندلس کے اندر حال ہوا، ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں بھی حال ہو جائے. کس طرح اندلس کے اندر حال ہوا؟ پہلے لوگ وہاں قرآن کو بہت پڑھتے تھے، پھر لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھنا وہاں چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا اس کی وجہ سے پھر قرآن اللہ پاک کو یہ عذاب آیا کہ اللہ پاک نے حکومت کے ذریعے اللہ پاک نے مطلب کہلوا دیا یہ بات کہ جو بھی قرآن کریم پڑھے گا اس کو سزا دی جائے گی. تو وہاں کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا تھا؟ آپ لوگ اس کا جائزہ لیجئے، دیکھیں کس طرح قرآن کریم پڑھا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ابھی حالات آ چکے تھے. کورونا میں آپ دیکھیے کیا ہوا، لوگ ترس گئے تھے مسجد کے آنے کے لیے، مدرسے کے آنے کے لیے، جو بھی آ رہا تھا پکڑ لیا جا رہا تھا. یہ حالات ہمارے اوپر گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اندلس کے اندر یہ حال کیا. قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا تھا؟ کوٹھری کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا تھا. اور کس طرح پڑھا جاتا تھا؟ گیٹ پر، یعنی جو کوٹھری کا گیٹ ہوتا تھا وہاں شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھی، ننگی ننگی تصویریں رکھی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص آئے گا، پولیس کا کوئی عملہ آتا، وہ آفیسر آتا تو دیکھتا یہاں زناکاری کا اڈا چل رہا ہے، یہاں شراب کا اڈا چل رہا ہے، تو وہ چلا جاتا. مگر اندر قرآن کریم پڑھا جاتا تھا. تو یہ قرآن کریم اگر ہم لوگوں نے چھوڑا تو ہو سکتا ہے، مولانا طلحہ صاحب تو اندی دعوت برکات کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسے حالات ہو جائے. تو ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. رمضان مبارک میں آنے والا اس موقع پر تو خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے. رمضان کا قرآن کا تعلق بالکل ملا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور خوب اچھے سے پڑھنا چاہیے. تو قرآن کریم یہ کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے. حضرت شیخ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کوئی اللہ والا بغیر قرآن کے اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ والا بننے کے لیے قرآن کو بھی پکڑنا لازم ہے، قرآن کا ادب کرنا لازم ہے، قرآن کا ادب کرنا لازم ہے. آج ہم نے قرآن کا ادب کو چھوڑ دیا. ہر گھر مسجد میں قرآن کریم بغیر سلطان کے رکھا ہوا ہے. ہم کپڑے 500 میٹر والا پہنتے، 1000 روپے میٹر والا پہنتے، مگر قرآن کریم کے لیے سلطان کون سا رکھتے؟
وہ سلطان رکھتے جو گھر کا کپڑا بچ جاتا ہے وہ سلطان بناتے. یہ قرآن کریم کی ناقدری ہے. ہم کو قرآن کریم کا احترام کرنا چاہیے, حافظ قرآن کا احترام کرنا چاہیے, قرآن کریم کے ذریعے حافظ قرآن کا بھی احترام کرنا چاہیے. مولانا بدر عالم ملٹی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں, تو ان کو جب جنت البقیع میں دفنایا گیا 3 یا 4 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھودا گیا کہ دوسری قبر یہاں پہ بنائی جائے. تو دیکھا بالکل کفن کے ساتھ بالکل وہ لیٹے ہوئے, کفن بالکل تازہ. تو لوگوں نے لگا جب کفن تازہ ہے تو اندر شریر بھی تازہ ہوگا, تو قبر ڈھانپ دی گئی. پھر دوبارہ قبر 3-4 مہینے بعد کھودی گئی, پھر دیکھا بالکل تازہ بدن تازہ کفن. پھر جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا پھر بالکل کفن تازہ. تو لوگوں نے پتہ لگایا یہ کون صاحب تھے. تو لوگوں نے بہت پتہ لگایا, وہاں کی حکومت نے پتہ لگایا, پتہ چلا یہ میرٹھ کے ایک مولانا ہے. تو یہاں تک کہ پتہ لگایا ان کا کیا عمل تھا. ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کیا عمل تھا, تو ان کے بیٹے نے کہا عمل کچھ خاص نہیں تھا. ہو سکتا ہے یہ عمل ہو کہ جب بھی کوئی حافظ قرآن آتا تھا وہ اپنے پیتھیانوں سے نہیں بیٹھاتے تھے, پیر کی طرف نہیں بیٹھاتے تھے. ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے جسم مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا رہی, بالکل تازہ. تو یہ قرآن کریم کا ادب, تو حافظ قرآن کا ادب, ہم قرآن کریم کا احترام بالکل بھول چکے ہیں. ہم جیسا کہ یہ بتایا گیا ہم سلطان ایک سے ایک, مطلب کہ سلطان جو ہے وہ ہم سب سے کم پیسے والے میٹر کا بنواتے ہیں اور کپڑا سب سے زیادہ طریقے والے وہ خریدتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی. تو اب ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں, حافظ قرآن کی حفاظت کریں, قرآن کو پڑھنے والے بنے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہم قرآن کریم کی عادت ڈالیں, ہم فجر پاک سورہ یاسین پاک کی عادت ڈالیں, مغرب پاک سورہ واقعہ کی عادت ڈالیں, عشاء پاک سورہ ملک کی عادت ڈالیں. تو ہم مدرسے تک کی قرآن کریم نہ پڑھیں کہ جب تک مکتب میں آ رہے, جب تک مدرسے میں آ رہے بس قرآن کریم ہماری زندگی میں ہے, مکتب سے باہر نکلے ہماری زندگی سے قرآن پاک نکل گیا. ایسا نہ ہو, بلکہ ہر وقت ہم قرآن پاک کا احترام کریں. اور ہم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جب قرآن پاک کا احترام جب ہم کریں گے, قرآن پاک پر عمل کریں گے, تو ہم اور بھی تمام گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر ہم نے اس کی بے حرمتی کی تو اس بے حرمتی کی وجہ سے بہت گناہوں میں پھنستے چلے جائیں گے. تو ہم کو قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے, عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو جس کی مثال دیا کرتے ہیں بڑے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں مگر گناہ کی وجہ سے عمل نکال دیتے ہیں. مثلا ایک بالٹی ہے, 20 لیٹر کی بالٹی ہے, وہ 20 منٹ میں بھر جاتی ہے. تو ہم کسی پائپ کے نیچے رکھیں گے وہ 20 منٹ کے اندر بھر جائے گی. مگر اگر اسی بالٹی میں سوراخ کر دیا جائے, تو 20 منٹ میں بھرے گی, وہ زندگی بھر نہیں بھرے گی. یہی حال ہمارا ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں, مگر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے, گناہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ جو عمل ہے اس کو کھو دیتے ہیں. تو ہم کو حفاظت, ہم کو عمل بھی کرنا ہے, قرآن کریم کے ساتھ پڑھ کر عمل بھی کرنا ہے, آنکھوں کی حفاظت بھی کرنا ہے. جو آج کا سب سے عام گناہ ہو رہا ہے وہ آنکھوں کی بدنظری کا ہو رہا ہے. ہم بدنظری کرتے ہیں. اور تو قرآن کا لکھا ہے علماء نے کہ گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. آج ہم کو قرآن کریم کیوں نہیں یاد ہوتا؟ شکایت کرتے ہیں لوگ کہ ہم صبح پڑھتے ہیں, رات میں مفتہ پڑھتے ہیں, دن میں مفتہ سناتے ہیں, رات میں سبق یاد کرتے ہیں, صبح بھول جاتے ہیں. کیوں؟ نحوست کی وجہ سے گناہوں کی یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ بھی کریں؟ وہی حال ہے کہ بالٹی کے اندر سوراخ بھی اور ہم پانی بھی بھریں, کیسے پانی ٹک سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کریم ہمارے دل میں کیسے ٹک سکتا ہے جب ہم گناہ کریں گے؟ تو ہم کو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. جیسے کہ بتایا آج کے دور میں سب سے عام گناہ بدنظری کا گناہ ہے, گندی نظر کا گناہ ہے. ہم گناہ کو کرتے ہیں. اب یہ گناہ طرح طرح کے ہیں. موبائل کے ذریعے بھی گناہ ہے بدنظری کا. ہم لوگ سمجھتے ہیں موبائل پر کوئی گناہ نہیں. اگر موبائل پر بھی گندی تصویریں تو وہ بھی گناہ ہے. جس طرح باہر گناہ ہے اس طرح موبائل پر بھی گناہ ہے. ہم کو گناہ کو چھوڑنا چاہیے. ہم کو اچھی عادت ڈالنی چاہیے. ہم کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے, قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو
تو ہم کو اس طرح کی عادتیں ڈالنی چاہیے. ابھی سے ہم کو بننا ہے. جب ہم جا کر بنیں گے طالب علم, ہم یہ سوچے ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, بڑے ہو کر کوئی کام کریں گے. نہیں, ہم کو ابھی سے گناہ چھوڑنے کی مشق کرنی ہے. ہم کو گناہ چھوڑ دینا ہے اور اچھی چیزوں کو اپنانا ہے. ایسا نہیں, اپنے والدین کو بھی خوش کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا پڑھنے میں لگ جائیں, اتنا پڑھنے میں لگ جائیں, اتنا پڑھنے میں لگ جائیں کہ اگر ہمارے والدین کوئی کام بتاتے تو ہم کہیں نہیں, ہم نہیں کریں گے. نہیں, والدین کی بھی فرما برداری کرنی ہے. اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے کام کرنا ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کام کرنا ہے. یہی عمر بننے کی ہے. پھر بعد میں جب انسان کی کس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بن نہیں پاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم کو عمل بھی کرنا ہے, گناہ عمل بھی کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے. عجیب بات ہے, ایک مرتبہ کسی اللہ والے نے کہا اللہ کا ولی بننے کے لیے بس ایک کام کر لو, اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ایک کام کر لو, اللہ کے ولی بن جاؤ گے. وہ بھی کام کرنے کا نہیں ہے, وہ بھی کام نہ کرنے کا ہے. کیا چیز نہ کر رہے؟ گناہ چھوڑ دو. گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے ولی بن جاؤ گے. تو ابھی ہماری عمر ہے, ابھی ہم لوگ چھوٹے ہیں, تو ہم کو ابھی سے گناہ کو بالکل ذہن سے نکال دینا ہے. اچھی باتوں پر چلنا ہے, اچھے کام کرنے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہے کہ قرآن کریم کو ہم کو پڑھنا ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. قرآن کریم جبھی باقی رہے گا جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے. تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے باتیں کی گئی. تو یہ مکتب چلتا ہے, یہ مدارس چلتے ہیں, یہ قرآن کریم میں کوئی چھوٹا موٹا مکتب اس کو نہ سمجھیے آپ. ایک مکتب کا بچہ, اگر ایک بھی مکتب میں بچہ پڑھنے والا ہو, اس بچے سے 1000 بچے فارغ ہو سکتے ہیں. آپ گمان نہیں کریں گے. ہمارے ریل بازار کے اندر آج کتنے حافظ ہیں؟ 60-70. صرف ایک حافظ موین صاحب ہیں, ان سے حافظ ہے. اب ان کے ذریعے ہزاروں بچے حافظ ہو گئے. ان کے شاگرد کوئی جامع العلوم میں پڑھا رہا ہے, کوئی مدرسہ ہدایت المسلمین میں پڑھا رہا ہے, کوئی مدرسہ مدینہ العلوم میں پڑھا رہا ہے, حالانکہ باندھا تک بھی پڑھا رہے. تو ایک کے ذریعے کتنے لوگ پڑھتے. تو یہ اس مکتب کو ہم کو ہلکے میں نہیں لینا ہے. تو اس مکتب ہی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی, مدارس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی. ان کو قرآن پاک کو بالکل پیش رکھ کے چلنا ہے. تو قرآن پاک یہ بہت, ہم کو یہ چند باتیں جس کا خلاصہ یہ ہے, قرآن پاک بہت اہمیت والی کتاب ہے. یہ ہدایت نامہ ہے, یہ ایک معجزہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے. قرآن کریم پڑھنا بھی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے. تو جب جا کے یہ قرآن کریم فائدہ دے گا. ورنہ ہم صبح قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن میں بھول جاتے ہیں. صرف یہی ہے کہ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. یہ عمل کر لو, انشاءاللہ زندگی بھر قرآن پاک یاد رہے گا اور اللہ اپنا تم کو ولی بنا دے گا. جو باتیں کہی گئی اللہ پاک کہنے سنت سے زیادہ اس پر عمل